اصل وقت جو ہے وہ قدس شریف کا وقت ہے. میں تمامی حضرات سے کہوں گا کہ ذہن بنائیں کہ حقیقت میں اصل مراد ہماری جو ہے یہی ہے کہ قدس شریف کا وقت ہے. اس حسین موقع میں جو بھی بیٹھے ہیں میں ان کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کروں گا اور ان سے بھی یہ عریضہ پیش کروں گا کہ ایک ایسا ماحول بنائیں. ابھی جتنا ہے کم از کم آئندہ یہ پہلا عرس ہے, آئندہ عرس میں کم از کم سارے گجی درہ والے بھر جائیں اور اس کار خیر میں شریک ہو جائیں. ایسا نہ سمجھے رات میں جلسہ وہی جلسہ اہم ہے. اہم تو قدس شریف ہے, یہی سب کچھ ہے. اور ایک بڑی بات میں بتا دیتا ہوں, شاید کہ آپ کے ذہن میں نہ ہوگا, یہی بیٹھے بیٹھے ان کی کرامت زندہ کرامت ہے جو میرے ذہن میں بھر گیا. ہمارے پرچہ میں لکھا ہے 11:40 میں قدس شریف کا وقت. آپ لوگ ذرا ذہن دیں, کوئی اگر بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے. کیسی زندہ کرامت ہے علیہ رحمت رضوان کی کہ انہوں نے ایسا وقت چنا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت ایسا چن دیا 11:40 یعنی دن میں کتنا گھنٹہ ہوتا ہے 12 گھنٹہ, اور 12 گھنٹے میں زوال کا وقت 22 منٹ ہوتا ہے. علامہ سب حاضر ہیں, سمجھ لیجئے 20 منٹ کاٹ دیجئے تو ہو جاتا ہے 6 گھنٹہ. آپ حساب لگائیے 6 بجے سے 11:40 ہوتا ہے 5 گھنٹہ 40 منٹ. یعنی ایسا مدھم یعنی دین کا ایسا ماحول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وقت مقرر کر دیا ہے. یہ سب سے بڑی زندہ کرامت ہے کہ کوئی بھی باہر سے مہمان آئے تو ایسا وقت میں آئے کہ وہ آئے اور قدس شریف میں شریک ہو کر کے پھر وہ گھر روانہ ہو جائے. گزشتہ ایسا ہی ہوا ہے, لوگ کلکتہ سے آئے, چہلم کے وقت میں آئے, پھر شام ہوتے ہوتے گھر پہنچ گئے. تو میری مراد میں یہی نصیحتاً یہی کہوں گا کہ ایسا ماحول بنائے کہ آئندہ عرس میں قدس شریف کا ایسا ماحول ہو, یعنی جیسا ماحول رات میں کر رہے ہیں آپ لوگ, اس کا بجائے جب اہم وقت یہی ہے, اللہ کو یہی پسند ہے, تو یہی قدس شریف کے وقت میں تمام لوگ حاضر ہو جائے. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں یہی کہ جو شرکا حاضر ہے وہ اس پر تبلیغ کریں, اس پر سمجھائیں, کیونکہ میں جانتا ہوں یہاں کے لوگوں سے اتنا پہچان ہے, اتنا جان ہے کہ چھوٹا سے لے کر کے بڑا ہوتے ہوتے بوڑھا ہونے جا رہا ہوں. اب میں سب سے پہلے ہمارے بہت ہی بہترین علامہ یعنی خزانہ بالکل سب علم کا خزانہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ تمام ہم لوگ ان پر سارے وقت کو ان پر قربان کر کے ان کی تقریر کے لیے انہیں حاضر رکھا گیا ہے. لیکن نصیحتاً 2-4 بات میں کہہ دیتا ہوں کیوں, اور شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے میں کہیں کا ذمہ داری تو سنبھالا ہوں, وہاں رہتا ہوں, وہاں حضرت سے بار بار التجا کرنے کے باوجود حضرت نے مجھے سونپا, تو اس کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر ہے. میں سب سے پہلے ہمارے کمیٹی والوں کا بھرپور میں نے کروڑوں شکریہ ادا کروں گا. مجھے بغیر تکلیف کے آپ وہاں رہیے, کام یہاں ہوتا رہے. ایسا اتفاق حضرت نے کر دیا ہے کہ خود بخود ہوتا جا رہا ہے. ہمارے کمیٹی والے خود بخود کر رہے ہیں. کمیٹی کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی کروڑوں شکر ہے کہ آپ لوگوں نے کمیٹی کی کوئی بات پر دخل اندازی نہیں کی ہے. اتفاق ایسا ہے کہ یہی اتفاق اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ میرے ذہن میں ایسا خواب چمک رہا ہے کہ حضرت اکثر میں سچ بتا رہا ہوں منبر رسول پر حضرت کی زیارت ہوتی رہتی ہے. میرے ذہن میں ایسا خواب ہے کہ گوجی درہ کو ایسا جنگی درہ کروں کہ علم کا بھی درہ ہو اور علم کا بھی خزانہ ہو. ایک مسلمان ایسا مسلمان بنے حقیقت میں جیسا مسلمان ہو, یہ زندہ کرامت ہے. ایک بندہ الہ آباد کا 1500 کلومیٹر دور کا, اس نے دیکھ لیا مجاہد ملت کو, جب دیکھا ان کے ہر نقش کو, اگر میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا کوئی ایسا مومن ہے, کوئی ایسا مسلمان کہہ دے کہ حضور مجاہد ملت کے شبیہ نہیں ہے, حضور مجاہد ملت کے کوئی سنت انہوں نے چھوڑ دیا ہے, حضور مجاہد ملت کے کوئی نقش قدم کو عمل سے چھوڑ دیا ہے, دور نہیں کیا ہے, ہمیشہ باوضو رہے. آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم ناپاک رہتے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں, میں اس ماحول سے معلوم ہے کہ آپ لوگ ہر چیز میں رکھتے ہیں, مجھے معلوم ہے ناپاکی اتنی خراب چیز ہے کہ آپ کے ہر کام کو بیکار کر دے گا. آپ جتنا بھی ہر چیز عبادت کیجئے, اگر آپ ناپاک رہے
तो सब बेकार है। नापाकी का मसला ये है, चाहे गोबर लगे चाहे गंदगी लगे, 1 रुपये की अंदाज अगर लग गया तो मसला ये बताता है कि आपको फौरन गुस्ल फर्ज है, आप गुस्ल कर लेंगे। आज हमारे भाई, हमारे गुजरात वाले ऐसा अगर करे तो हकीकत में माने और जाने रहेंगे कि हमारे पीर बावजूद रहते थे, हम कम से कम उनकी पाकी हासिल करते हैं, हम पाक रहते हैं। हमारे पीर मुजाहिद मिल्लत के नक्श कदम पर चल करके उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि कोई बगैर बुलाए न जाने कहां कहां से लोग आ करके कैसा कैसा यहाँ वक्त निकाल करके पहुंच रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरा दिल इरादा है कि आप लोग अगर सही माने में हम लोग हमारे कमेटी वालों का साथ देंगे, आप लोग अगर हमारे साथ में रहेंगे, बहुत बड़ा काम सब है जो असल फर्ज काम है। ये फरूई तो एक तरफ है, इतनी बड़ी फराइज की बातें यहाँ काम अंजाम देना है, उनके मिशन को जिंदा करके उनके रूह को चमकाना है, उनके रूह को चमकाने के साथ साथ अपने भी आखिरत को संवारना है। और दूसरी पैगाम यह देता हूँ कि आज उर्स इनका हो रहा है, आज हम भी, हमारे बाप माँ हमारे मरहूमीन हैं, उनका भी फातिहा खानी, कुरान खानी अपने घरों में उसी तारीख पर, उसी वक्त पर आप करें, खुद पढ़े। इस तरीके से आप न जाने कितनी औरतें, कितनी माँ बहनें एक एक खत्म कलाम पाक, कितनी बच्चियां एक एक खत्म कलाम पाक पढ़े हैं, हजरत पर नवाजे हैं। उस तरीके से मैं तमाम लोगों से कहूंगा, कम से कम अपने बाप और अपने माँ की मरहूमीन अगर गुजर गए हैं, उनका तारीख वफात और वक्त वफात लिख करके घरों में बड़ा करके लगा दें। आप गुजर जाने के बाद ये सिलसिला अगर जारी रहा तो आपके मरहूमीन को यही कार्य नेमत रहमत रज़वान के नक्श कदम पर चलते हुए आप भी उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं इतना कहूंगा, आप लोग इत्तेफाक से, इत्तेहाद से हर चीज को काम करके उनके रूह को खुश करें और अपनी जिंदगी, अपने हर चीज को आबाद रखें और हमेशा पाकी में रहे, हमेशा। यानी और एक बात है कि हम लोग सोचते हैं कि यानी सत्र औरत क्या समझ नहीं सकते हैं। मैं अल्लामा से कहूंगा, अल्लामा साहब अभी सत्र औरत का मसला बताएंगे, किस तरीके से हमारी माँ बहनें नंगी रहती हैं, किस तरीके से हम लोग भी नंगे हो जाते हैं, यानी नगोटी बांध लेते हैं। सत्र औरत जो है बहुत गुनाह का मुर्तकिब है, हमेशा अगर कोई करे तो न जाने कहां से कहां तक पहुंच जाता है। मैं उसे अर्ज करूंगा, यहाँ के माहौल के हिसाब से मैं वाकिफ हूँ, सत्र औरत के बारे में अच्छे से समझा दे ताकि हमारे तारीख़ नेमत के दरवाजे से एक बड़ा पैगाम मिले, हम पाक भी रहे और सत्र औरत में रहे, ताकि हमारे हर चीज यही हो कि उनका मिशन में हम मिशन में चलते रहे। जिस तरीके से मुजाहिद मिल्लत गुजर जाने के बाद यही हुआ धामनगर में, न जाने कितने दाढ़ी वाली हो गए, कितने टोपी वाले हो गए, कितने कमीज वाले हो गए, चेहरा नक्शा बदल दिया। उस तरीके से आज हमारे अगर औजल है लेकिन सामने है, बिल्कुल जिंदा है, उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए हम कम से कम एक नहीं, हजारों नहीं, सब मिल करके यानी उस तरीके का नियत करें कि हम भी कम से कम उन्हीं के रास्ते में चलेंगे और सब चीज करेंगे। तूफान लाने से यहाँ क्या फायदा, दो अश्क ही बहुत असर करेगा।